لیے کہ ہم بلا فضل کے قائل ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک صلوات دیں گے آج کی اس تاریخی مجلس کے لیے، اس تاریخی قرآن کی خاص مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو منظم قرار دیا وہ اسی مناسبت سے جو سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے اور اس میں پروردگار محمد اور آل محمد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ نبی پڑھنا بھی جانتا ہے، نبی لکھنا بھی جانتا ہے۔ محمد اور آل محمد لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، بلکہ اگر میں اس سے پڑھ کر آگے بیان کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ پروردگار یہ بتانا جانتا ہے کہ پڑھنا لکھنا کسے کہتے ہیں۔ نبی پڑھانا بھی جانتا ہے، نبی لکھانا بھی جانتا ہے۔ اسے معلم قرآن بنا کر بھیجا ہے، وہاں تشریف فرمائے تائید کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے گا وہ پڑھا لکھا ہوگا، جاہل نہیں ہو سکتا۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت، پہلی آیت میں اللہ نے دیکھیں قرآن کریم بلاغت القرآن قربان، اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ میں نے بھیجا نہیں، بلکہ پہلے اپنی شان بیان کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہاں تشریف فرما اس لیے بیان کر رہا ہوں، تائید کریں گے کہ عربی میں ما اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے اور غیر عقل مند جانور ہیں، چوپائے ہیں، درخت ہیں، احجار ہیں، اشجار ہیں، ان سب کے لیے ماں کا استعمال، اللہ نے من کا استعمال نہیں کیا۔ آباد یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہیں پر اللہ کی شان بیان ہو گئی، لیکن نہیں، آگے پھر اس نے شان بیان کی، آج نشان بیان کرتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا وہی تو وہ پروردگار ہے جو عزیز ہے، وہی تو پروردگار ہے جو قوی ہے، اسی نے بھیجا۔ یہ کہہ دیا اس نے پہلے اپنی شان بیان کی کہ ملک قدوس عزیز حکیم، اس کے بعد کہا وہی پروردگار ہے جس نے انہیں بھیجا۔ اور یہیں پر پھر ایک بات بیان کرتے اور کب بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے جتنے مسائل قسم خدا کے قرآن کریم میں حل کیے ہیں، اسی لیے تو فرماتا ہے افلا تدبرون افلا تعقلون افلا تفکرون۔ قرآن میں متعدد مرتبہ اس نے کہا کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے، ذرا قرآن میں غور کیجئے۔ اگر قرآن میں غور کر لیا جائے سارے اعتراضات تو ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا هو الذی بعث، وہی تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، نبی وہ نہیں ہے جو 40 سال میں آیا ہے۔ اس لیے کہ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، بنائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ اس نے کہا وہی تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا۔ نبی نے کہا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آدم کے درمیان بنایا نہیں، اس کو بھی نبی تھا۔ اور آگے بڑھی آیت میں یتلو علیہم آیات، ہم تدبیر کر رک گئے کہ نبی جاہل ہے۔ آیت یتلو علیہم آیات ہی، وہی تو ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہی تو ہے جو نفوس کو پاک کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرنے والا، آیات کی تلاوت کرنے والا، وہی جو علمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ سچ بتائیے کہ اگر نبی پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کتاب کی تعلیم کیسے لیتے، حکمت کی تعلیم کیسے لیتے؟ خدا یہ تعلیم، وہی جو علمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بہت تیزی کے ساتھ میں مدد پہنچوں گا۔
तवारीख में कि जहाँ सोचना पड़ता है मौला का, लेकिन बात बना है बेरत कर रही है, लेकिन नतीजे पर गौर कीजिएगा। मौला कायनात दावत अब्दुल्लाह से लेके और सुलह हुदैबिया तक तारीख का अफराद को मजमा, इसलिए अर्ज कर रहा हूं इस बात को, और सुलह हुदैबिया से लेके आखिर हयात नबी तक कोई एक लम्हा तारीख का अफराद बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, उलमा और जानकार अफराद बैठे हुए, इसलिए इस बात को अर्ज कर रहा हूं कि मेरे चेहरे थे कि दावत जुलशीरा से लेकर सुलह हुदैबिया तक, सुलह हुदैबिया से आखिर हयात रसूल तक कोई एक लम्हा मुझे बता दिया जाए कि अली ने नबी के किसी हुक्म की हुक्मदूरी की हो, नबी ने फरमाया और ये काम कर लो, अली ने कहा सॉरी मैं ये काम नहीं करूंगा, है कोई काम? आप अकीदे के एतबार से ना करें, तारीख के एतबार से मुझे बताइए, अकीदे के एतबार से ना कहें, नहीं अकीदे के एतबार से तो मुझसे भी पूछ लीजिए कि क्या अली ने नबी के किसी हुक्म को मना किया? नहीं, लेकिन तारीख के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। मौलाना तो बार बार जवाब बना रहा हूँ और सभी तारीख का अफराद बैठे हुए मेरे सामने, एक तारीख का जो आपकी खिदमत में करूंगा, चुप का हो जाता है। मैं बताऊं आपको, तारीख ने एक मोड़ पे ले जाके खड़ा किया, जहां नबी ने कहा यार ये काम करो, और अली ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। अभी मेरा जहीन मजमा नहीं पहुंचा, तारीख का अफराद पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चे भी बैठे हुए हैं ना, जो अफराद के जो मुतवज्जे नहीं है उनकी भी तवज्जो दिलाना जरूरी है। जरा और कीजिए, खंदक का मौका मौला कायनात खड़े हो जाते हैं, नबी ने हुक्म नहीं किया, बहुत का मौका मौला खड़े होते हैं, नबी ने हुक्म नहीं किया, बदर का मौका मौला खड़े होते हैं, नबी ने हुक्म नहीं किया, बल्कि दावत जुलशीरा जहां ऐलान किया है कि कौन है मेरा हानी, गाली को हुक्म नहीं किया है, मौला खड़े हो जाते हैं। खंदक में कौन इस मुद्दे के मुकाबले में जाएगा, अली को हुक्म नहीं किया, अली खड़े होकर बिठा दिए जाते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि वो सुलह हुदैबिया का मौका था, जहां लिखा गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरैश से शुरू कर रहे हैं। जब कुरैश ने इतराज किया कि हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, भाई झगड़ा तो हमारा आपका इस बात पे है कि हम कहते हैं आप रसूलुल्लाह नहीं है, और आपके सुन्नतनामे में लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। मक्के के कुरैश से सुनो हो रही किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इतराज बजा था, नबी ने इतराज को माना, कयाली रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। मैंने तारीख में पहला मौका देखा कि जहां अली ने आवाज दी या रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का नाम नहीं काटूंगा। ये पहला मौका है, आंखों में आंख डाल के मैंने दस्ते अदब को जोड़ा, या अली दावत जुलशीरा से लेके आखिर हयात नबी तक आपने कोई हुक्म नहीं की है, जो नबी ने हुक्म फरमाया उस पे अमल किया। आखिर क्या वजह थी? कम से कम ये तो वादे हो जाए ताकि कयामत तक के आने वाली नस्लें समझ जाए कि अली ने नबी का हुक्म क्यों नहीं माना। ऐसा ना हो कि कुछ सरपसंद आपकी तौहीन करने खड़े हो जाए। अजब नहीं कि अली जवाब दे कि नादान तुझे मालूम नहीं है, अगर मैं चाहता तो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट देता, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का लफ्ज़ लिख देता, लेकिन मैंने देखा मौका हसीन है, मैंने कहा मैं नहीं काटूंगा। नबी ने कलम दावत को उठाया, रसूलुल्लाह को काटा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दिया। अली ने हसीन मौका देखा, कुफ्फार सामने है, क्या मैं नहीं काटूंगा। नबी ने कलम दावत को उठाया, रसूलुल्लाह को काटा। अब दुनिया ने देख लिया कि अगर नबी पढ़ना लिखना न जानते तो रसूलुल्लाह के अलावा किसी और लोग को काट देते, लेकिन रसूलुल्लाह काटना, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखना, ये इस बात की दलील है कि नबी पढ़ना भी जानते थे, नबी लिखना भी जानते थे। नबी का तारुफ इस अंदाज से कराया, इधर से अल्लाह ने कुरान में कराया, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ये लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, और सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं जानते बल्कि ये पढ़ाना जानते हैं। ये मुअल्लिम कुरान बन कराए, मुअल्लिम हिकमत बन कराए। और सिर्फ यही नहीं, नबी ने सिलसिले को और आगे बढ़ाया कि दुनिया वालों सिर्फ नबी को पढ़ा लिखा मत समझना, सिर्फ नबी को मुअल्लिम किताब मत समझना,
سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک سلسلہ 14 تک یہی سلسلہ ہے. ایک چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا چلا جائے گا تیسرا آ جائے گا. بس جیسے ہی نبی نے سلسلے کو دیکھا، آواز دی انا مدینۃ العلم وعلی علماء. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایسا نہیں کہ مجھے پڑھائی کرنا دیا، نہیں، علی دروازہ علم ہے، دروازہ شہر علم. اور ایک دن آپ کے اندر میں بہت یقین کے ساتھ اب کر رہا ہوں کہ صرف علی ہی باب مدینۃ العلم نہیں ہے، بلکہ حسن بھی باب مدینۃ العلم، حسین بھی باب مدینۃ العلم، علی ابن حسین بھی. اس لیے کیا حصہ ہے یہ دروازے کے جز ہے کہ علی کیا حصہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی باب مدینۃ العلم نہیں، بلکہ حسن ان کے جز ہیں، حسین ان کے جز ہیں، علی ابن حسین اللہ علیہ ان کے جز ہیں. یعنی سب کے سب. اور میں نے شاید کبھی سے پہلے کیا ہوگا میں مطلب پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کروں گا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ الگ الگ الفاظ مشہور ہوئے. زین العابدین اور علی میرا موضوع نہیں ہے، میں جلد کر کبھی تو آپ نے غور فرمایا. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. نبی نے فرمایا میرا جانشین کون، میرا نائب کون، میرا وصی کون. سلسلہ بیان کر دیا. حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی سلسلے کو آگے بڑھایا کہ نبی نے غدیر میں میرا اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو وہاں علی مولا، اور میرا فریضہ ہے کہ میں اعلان کر کے جاؤں کہ میرے بعد وصی کون. تاریخ نے بتایا شبلی نوانی الفاروق کو لکھتے دوسری خلافت کا دور، اور ابن عمر نے شراب نوشی کی، پکڑ لیے گئے، دربار میں پہنچا دیے گئے، سزا معین ہو گئی، کوڑے مارے جائیں. مگر اس نے کھڑے ہو کے کہا ایک عجیب اور ایک تاریخ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سزا وہ دے جس نے زندگی بھر کبھی شراب نہ پی ہو. مجھے سزا وہ دے کہ جس نے کبھی زندگی بھر یہ گناہ نہ کیا ہو. اب کون سزا دے؟ جس نے اپنے گریبان میں منہ ڈالا. اس نے کہہ دیا لگائی کہ سزا وہ دے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو. جب مشکل پڑتی تھی تو مشکل کشا کا دریا آ، مشکل کشا یاد آئے، بلائے گئے. مولا تنہا نہیں گئے، مولا امام حسن کو ساتھ میں لے کے گئے. مسئلہ پیش ہوا کہ میں سزا دوں گا. سارا دربار خاموش، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ واحد یہی وہ ذات ہے جو آئے کثیر کی مقدار. سزا دینے کے لیے مولا تیار ہو گئے، وہ سزا پانے کے لیے تیار ہو گیا، سب دیکھنے کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن اسی وقت میں مولانا امام حسن کو آگے کیا کہ جس انداز سے میں معصوم، اسی انداز سے میرا وصی بھی معصوم. دوسری منزل نبی کی وفات ہو گئی. ابو سمسان ایک تحریر لے کے آ گیا، دربار میں پیش ہو گئی کہ نبی نے اپنی حیات میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اپنے قوم و قبیلے کے 80 قبیلے، اپنے اطراف کے 80 قبیلے مسلمان کر دو گے تو میں تمہیں 80 اونٹ سرخ عطا کروں گا، سیاہ آنکھوں والے عطا کروں گا، ضربت کے تھان اس پہ لگے ہوں گے وہ عطا کروں گا. نبی کی تو وفات ہو گئی، کیا کیا جائے؟ دربار میں ورقہ پیش کیا گیا، تحریر پیش کی گئی. انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ نبی چھوڑ دی کیا گئے. نبی نے ایک گھوڑا ایک اگر چھوڑا، بعد میں پھر چھوڑا تھا، ہم نے حسب کر لیا. اب کیا کریں؟ جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا لے کے مولا علی کے دروازے پہ پہنچے، آواز دی، اندر سے آواز آئی سلمان تم بھی آ جاؤ، ابو سمسان کو بھی لے آؤ. پر جیسی ابو سمسان نے اپنا نام سنا اس نے کہا مجھے کچھ میرے قبیلے کم سے کم وصی رسول کو مل گیا. نبی کا وصی مل گیا. نبی تو مل گیا، اس نے بغیر کہ میرا نام دے دیا ابو سمسان کو لے آؤ.
اندر پہنچے ظاہر بات مسائل سارے آس پاس مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تحریر پیش کی مولا کے سامنے کہ میری ہینڈ رائٹنگ میرے ہاتھ کی تحریر ہے, نبی نے لکھوائی تھی ابو سلطان تمہیں 80 اونٹ تک صبح عنایت کیے جائیں گے, کوئی حجاب کے قریب میدان موقع وہاں آ جاؤ. سارا مجمع پہنچ گیا. پھر امام حسن کو ساتھ لے کے چلے, پھر امام حسن کو ساتھ لے کے چلے. سارا مجمع دیکھ رہا ہے نبی کا آسم ملائے کائنات کے ہاتھ میں ہے, لیکن جیسے کوہ کے قریب پہنچے وہ ابو سمسان بھی ساتھ میں ہے. آپ نے امام حسن کو بلایا, بیٹا اگر میں چاہوں تو اسے نبی کا وعدہ پورا کر کے دکھا دوں, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ نبی نے مجھے وسیع بنایا, میں دنیا کا بتا دوں کہ میں تمہیں وسیع بنایا. آگے بڑھو چلے گے. امام حسن آگے بڑھے, اچھا کوہ پہ مارا, پہاڑ میں مارا, پہاڑ سے گاف ہوا, ایک سفید پتھر نمودار ہوا. امام حسن نے کہا ابو سمسان اس پتھر کو ہٹاؤ. اس نے جیسے ہی پتھر ہٹایا ایک نہار برآمد ہوئی. کیا اس نہار کو پکڑ لو اور کھینچتے چلے جاؤ. ابو سمسان چلتے چلے جاتے ہیں, اونٹ در اونٹ برآمد ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا حیران ہو گئی. میں آبادوں کا حیرانی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ نبی اگر 80 اونٹ کا وعدہ کرتے تو قیامت تک اونٹ ایسی برآمد ہوتے. پہچانو. اور نبی نے تو پیدائش سے پہلے ہی اعلان کرنا شروع کر دیا. پیدائش کی بات نہیں ہے, امام حسن کی پیدائش سے پہلے ہی سے بدائے بیان کی. ظاہر بات ہے کہ دامن اپنے کی گنجائش دے رہتی ہے, ورنہ تفصیل بیان کی جائے. ولادت ہو گئی. جناب سلمہ بنت عمیس, اسماء بنت عمیس کی چھوٹی بہن کہا کہ ابنی لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. سلمہ نے کہا جملہ کوٹ کیجیے گا. سلمہ نے کہا یا رسول اللہ نہلا تو لوں, آپ کے بیٹے کو نہلا تو دوں. اگر یاد رہا تو آخر میں کروں گا, آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نبی کا بیٹا ہے, نبی کے حدیث پہ اس کو کریں. آپ کے بیٹے کو نہلا تو دوں. نبی نے کہا سلمان لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. وہ اور ہوا کرتے ہیں جنہوں کی عادت کی ضرورت ہوتی ہے. لاؤ میرے پاس لاؤ. یہ آئے تطہیر کی مزاج ہے, طہارت کے حقدار نہیں ہے. کیا ہے تطہیر کی مزاج؟ غسل کے مستحق نہیں. لاؤ میرے قریب لے آئیے. دائرہ اسلام میں نزول قرآن کے بعد پہلی آذان ہے جو بیٹے کے کان میں دی جا رہی ہے, پہلی اقامت ہے جو بیٹے کے کان میں دی جا رہی ہے, پہلا عقیدہ ہے جو امام حسن علیہ السلام کا ہو رہا ہے. کتنے فرائض میں کہ جو صرف پہلی مرتبہ منسوخ ہوئے امام حسن, اس سے کہ اس سے پہلے عقیدہ کسی کا نہیں ہوا, کسی کا نہیں کی گئی. لیکن آذان کو حکمی بات میں آیا, عقیدہ کا حکمی بات, یہ ساری چیزیں جتنی بھی مستحبات ہیں اس کا آغاز امام حسن علیہ السلام سے ہوا. اور اس انداز سے پرورش کی ہے نبی نے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ عجیب بات ہے, دنیا کس انداز سے پرورش کرتی ہے, آپ کیسے پرورش کر رہے ہیں. وہی پوری تفصیل ہے امام حسن علیہ السلام کی کہ پیدائش سے لے کر اور نبی کی وفات تک جو تقریباً ذکر الحسن کتاب پاکستان سے چھائے ہوئی, اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس چیز کو لکھا. اور ظاہر کے بعد میں بار بار کہتا رہوں گا کہ ایک مجلس میں ساری چیزیں بیان نہیں ہو پاتی. بہت سے لوگوں نے شکایت کی, یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بیٹوں سے جس انداز سے محبت کرتے ہیں, بیٹے بھی آپ کو ویسی سمجھتے ہیں. صاحب امانات کا مجمع ہے, اور دلیل کے ساتھ میں آپ کی ضرورت پیدا کر رہا ہوں کہ ہر باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے. صاحبانہ اولاد بیٹھے ہوئے, مجھے بتائیں کہ کوئی صاحب کھڑے ہو کے کیا اولاد بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا. مسائل کا جملہ ہے, مسائل کی پڑھا, لیکن عرض کروں کہ جس وقت میں جناب علی پر اجازت سے کہ چلیں گے رن میں, اور امام حسین پیچھے پیچھے چلیں گے, اور گر پڑے اور پیچھے سے جناب علی پر مڑ کے آواز کی بابا کیوں آ رہی ہے, ایک جملہ کہا, کاش تو صاحب ہوگا. یہ نہیں کہا کہ بیٹا جتنی محبت میں کرتا ہوں اتنی محبت تجھے مجھ سے کرنی چاہیے.
بس یہ بتایا کہ باپ کتنی محبت بیٹے سے کر سکتا ہے، اولاد کر کے۔ اب شکایت لوگوں کو یہی ہوئی، عام طور سے میں نے خود دیکھا، میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، غور کیجیے کہ بہت سی اولاد کو چڑی ہو جاتی بچپن میں، بات سے بدتمیزی کر رہی ہے، باپ پیار کر رہا ہے اور اسے تھپڑ مار کے پیار نہیں۔ لوگوں نے شفا ہی کیا، نتیجے تک آپ کو پتہ نہ جا رہا تاریخ میں، اور نبی کے اللہ نبی کہتے ہیں لوگوں نے شفا ہی کیا کہ یا نبی اللہ ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے پلٹ کے ہم سے ایسی محبت نہیں کرتے کہ جیسے آپ کے بچے آپ کا لحاظ رکھتے ہیں، آپ کی محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا وقار رکھتے ہیں۔ آخر فرق کیا ہے؟ جب کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا تو نبی نے بھرے ہوئے مجمع کے سامنے کہا کہ یاد رکھو تمہاری اولاد تم سے ہے۔ ابھی میرے پاس باتیں نہیں ہوئی، نبی نے کہا کہ تمہاری اولاد تم سے ہے، تم اپنی اولاد سے نہیں ہو۔ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں۔ اور جب یہ سب کے سب چادر کے نیچے آ گئے تو اجتماعی طور پہ کہا انہم منی وانا منہم، یہ سب مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ فرمایا کہ تم نے محمد زمین آسمان کا فرق ہے، تمہاری اولاد میں ہماری اولاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ تمہاری اولاد تم سے ہے، تم اپنی اولاد سے نہیں ہو۔ الگ الگ فرمائے امام تب سب کے لیے علی منی وانا من ہو، فرق تھوڑا سا ہے، حسن منی وانا من ہو، فاطمہ منی وانا منہا، حسین منی وانا من الحسین۔ لیکن جب چادر کے نیچے سب کے سب آ گئے تو اجتماعی طور پہ نبی نے فرمایا پروردگار انہم منی وانا منہم، یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں۔ مدینے کے بچوں کو بھی شوق ہوا، دیکھتے تھے نا، میں نے اپنی کتاب میں ثبوت کے ساتھ لکھا ہے اس واقعے کو، ان تمام باتوں کو لکھا ہے کہ جو ایک سڑانے سے ہٹ کے وہ کتاب ہے، پاکستان میں سبھی کو یہاں نام ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں مشہور ہیں۔ امام حسین ایک مرتبہ سجدے کے عالم میں کچھ رسول پہ بیٹھ گئے، ہمارے یہاں مشہور ہے، قطعاً غلط ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ حیران ہوئے، میں تو غلط چیز بیان نہیں کر رہا، ایک مرتبہ نہیں بیٹھے، اور صرف امام حسین نہیں بلکہ حسنین کریمین متعدد مرتبہ اس کے رسول پہ نماز کے عالم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، دو خلافت کرتے کر رہا تو اس رسول پر مستقل بیٹھا کرتے تھے، ایک بار کا نہیں تھا وہ عید کے روز ایک بار بٹھا دیا، نہیں، مستقل۔ عام طور سے نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے بچوں نے دیکھا، ایک بار تو شفا کر دیا، وہ کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، ہمیں نہیں بٹھاتے۔ نبی کیا جواب دے؟ نہیں آگے تم میرے بچے نہیں ہو۔ چپٹ گئے، کتاب پڑھ لی، نپٹ گئے، یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو تو بٹھاتے ہیں، ہمیں بٹھائیے دوش میں۔ کیا کہے نبی؟ کیا یہ بچے دوش رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہیں؟ قسم خدا کی یہیں پہ رک کے کیوں لگے دوں، اگر میں اس دور میں ہوتا تو آواز دیتا نادان بچوں تم نہیں جانتے حسنین کی عظمت کیا ہے، دوش رسول کی عظمت کیا ہے۔ ارے دوش رسول حسنین کے باپ کی جاگیر ہے، کل قاضی میں علی سلام ہوئے تھے۔ لیکن نبی تو انہیں کہہ سکتے نا، نبی نے کہا اچھا دوش پہ بیٹھو گے؟ جی حسنین بیٹھتے نہیں بٹھائیے۔ نبی نے اپنے قبر کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کھجوریں نکالی اور ان کے سامنے پیش کی، کہ یہ بتاؤ کہ کھجوریں کھاؤ گے یا دوش پہ بیٹھو گے؟ بچوں نے کہا ہم کھجوریں کھائیں گے، اور کھجوریں کھلے بھی دوش چھوڑ دیا۔ میں آواز دوں گا وہ دنیاوی بچے ہیں جو کھجوروں کے شوق میں دوش کو بھول جاتے ہیں، یہ حسنین ہے جو دوش کے لیے پورے
باتیں نہیں سمجھی جا سکتی. باقی بات تو ہوتے ہی کے ساتھ سمجھتا جا رہا ہوں, لیکن جو موضوع پھیل گیا اس کو کافی حد تک کوشش کروں گا. واضح طور پہ میں خود گارنٹر ہوں, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ذکر الوطن پاکستان سے لگی. امام حسین کہیں ہے اس لیے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میں نے اثرے میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ کیا ہمارے تو میرا موضوع تھا نہیں, لیکن اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہا ہوں. وجہ کیا ہوئی؟ دروازہ بند کرنے کو مانگے تھے بالکل ایسی مسجد جسے یاد پانا ہے, ایسی مسجد نبوی تھی اس دور میں کہ اطراف میں اصحاب کے مکان, سامنے سے راستہ, اطراف میں مکان کا ایک راستہ ادھر کو کھلنا ہے اور ایک مسجد میں کھل رہا. حکم آ گیا نہیں جانا بھی اللہ سب کے دروازے مسجد کی طرف سے بند کر دیے جائے. نبی نے کہا بھائی سب کے دروازے مسجد سے بند ہو جائیں. لوگوں نے کہا ایک دروازہ کھلا رہ گیا, یہ بھی بند ہونا چاہیے. جناب عباس کو کروایا. جناب عباس رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب, ان سے کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ چچا ہیں رسول اللہ کے, علی بھائی ہیں, داماد ہیں, علی کا دروازہ تو کھلا رہ گیا اور آپ کا دروازہ بند ہو گیا. چلیے ہمیں چھوڑ کے ہمارے دروازے بند ہو گئے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ تو چچا ہیں رسول اللہ کے. جناب سکینہ کے چچا کی بات نہیں کر رہا, رسول اللہ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب. آپ تو رسول اللہ کے چچا ہیں, کم سے کم چچا کے لحاظ کرتے ہوئے نبی کے پاس جیسی بات پہنچی کہ علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے آپ نے, سب کے دروازے بند کروا دیے. جملہ سنیے, نبی نے فرمایا نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کروایا نہ میں نے کسی کا دروازہ کھلا رکھا, اللہ نے دروازے بند کروائے, اللہ نے دروازہ کھلا رکھا. یہ تو میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی, لیکن اب میرا جملہ سن لیجیے. قدم خدا کی دل چاہتا ہے کہ اس دور میں میں بھی ہوتا, اگر میں ہوتا تو اس دور میں جا کے آواز دیتا, نادانو تم کیا غلط حرکت کر رہے ہو, ارے علی کا دروازہ مسجد نبوی میں بند کروانے کی خواہش کر رہے ہو, اس کا دروازہ مسجد میں بند کروانے کی خواہش کرتے ہو, کس کے لیے؟ اللہ نے خانہ کعبہ میں نیا در بنا دیا. اس کے لیے کام سلوات پاپا جو بلند دیتی ہے اس لیے کہ اس کو کفر نہیں ہونا چاہیے. سلوات کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور اگر اسی پہ بیان کیا جائے تو ایک مجلس کا ایک اچھا کام ہے, لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں صرف اس لیے کہ اگر اذان عالیہ میں رہ گیا تو کبھی کام آئے گا. صلوات کی فضیلت میں ایک جملہ آپ کی خدمت کر کے اپنی بات کو اپنے موضوع سے مربوط کر کے بہت تیزی کے ساتھ کسی کے نام اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. صلوات کی ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے, اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی چیز نہ رہے, کوئی چیز بھول جائے تو وہ مجھ پہ درود پڑھنے اسے یاد آ جائے گی. ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے, تھوڑی سی وضاحت درکار ہے. اب میں وضاحت کرتا چلوں اس لیے کہ میرا ذہین مجمع ظاہر سی بات ہے کہ وقت خمودگی کا ہو چکا ہے, لیکن جو غدیری ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت غدیر ہے, خمودگی نہیں ہے. نبی بتانا یہ چاہتے تھے دنیا والوں اگر مجھ پہ درود پڑھو گے تو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی. بھولی ہوئی چیزوں کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں بھول پیدا ہو جائے مجھ پہ درود پڑھو, ذہن صحیح ہو جائے گا. جس پہ درود پڑھنے سے ذہن صحیح ہو جائے اس کے ذہن پہ شک کرنا. نتیجہ کیا ہوا کہ دروازہ کھلا رہا, ایک دروازہ کھلا ہوا مسجد میں بس سب کے بند ہو گئے. جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو کوئی پابندی نہیں, بچے کسی وقت بھی آئیں کسی وقت بھی جائیں. میری کتاب ذکر الوطن پاکستان سے شائع ہوئی, اس میں تفصیل سے میں نے یہ لکھا کہ امام حسین ایک مرتبہ پشت رسول میں سجدے کے حالت میں بیٹھے, متعدد مرتبہ حسنین کریمین کا وطیرہ تھا کہ رسول نماز کے لیے کھڑے ہوئے, وہ پہنچے جیسے آپ سجدے میں پہنچے, کبھی پشت پہ ہیں
کبھی ایک شہزادے نیچے سے نکل رہے ہیں تو اور روایت، اور یہ میں نے جو ابھی شاید آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا، ایک کتاب فضائل الفتن در صحاح ستہ، آغا فیروز آبادی مرتضی حسین فیروز آبادی عراق نجف، انہوں نے اہل سنت کی جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحاح ستہ کہتے ہیں اسے، ان صحاح ستہ میں فضائل اہل بیت 3 جلدی کتاب انہوں نے جمع تعلیف کی۔ صحاح ستہ سے فضائل اہل بیت کو اخذ کیا عربی میں، اس کا ترجمہ حفیظ نے عربی سے اردو میں کیا، فضائل در صحاح ستہ جو ایران کے اتفاق سے شائع ہوئی، اس میں باقاعدہ طور پہ احادیث موجود ہیں، اور میں نے جب فکر حسن تعریف کی اس میں بھی باقاعدہ تفصیل سے میں نے لکھا، لیکن اس میں نے اور زیادہ لکھا چونکہ صحاح ستہ کے حوالے سے ساری حدیث اس میں ایسے کہ حدیث ترمذی نے لکھی، ترمذی شریف، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جب نبی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پشت پہ آ جایا کرتے تھے، امام حسن نیچے سے نکل رہے ہیں تو رسول اللہ اونچے ہو جاتے تھے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور غالباً پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، پہلی مرتبہ جب میں نے یہ حدیث دیکھی کہ نبی سجدے میں ہیں، امام حسین پشت پہ ہیں، امام حسن نیچے سے نکل رہے ہیں، تو آپ ہاتھ سے تو روک سکتے تھے، نیچے اتنی تنگ جگہ کر دیتے کہ نہ نکلتے، لیکن آپ کا اونچا ہو جانا نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، جب تک بات واضح نہیں ہوگی آگے نہیں پڑھوں گا، آپ کا اونچا ہونا، پشت پہ اگر کوئی شہزادہ ہے تو آپ کا سجدے میں رہنا، کوئی سر پہ ہے کوئی پشت پہ ہے، بظاہر آپ کو اٹپٹی بات لگ رہی ہے، لیکن اب جملہ سن کے ایک قسمت کا مارا آ گیا تمبا، اور آنے کے بعد اسے اپنا پروازہ لینا تھا، اس نے جو دیکھا کہ مسجد میں نبی ہیں اور 2 بچے ہیں، کبھی پشت رسول پہ ہیں، کبھی رسول کے سر پہ ہیں، کبھی رسول کے نیچے سے نکل رہے ہیں، اس انداز سے کر رہے ہیں، تو دیکھتا رہا، بہت دیر رکتا رہا، جہاں تک کہ نبی نے اپنی نماز اس تمام افعال کے ساتھ مکمل کر لی۔ جب نبی کی نماز مکمل ہو گئی تو اسے سلام کیا، وعلیکم السلام، اچھا آ گئے، ادھر سے نیچے سے پروانہ نکالا اور اسے دے دیا۔ اس کی قسمت یہاں خراب ہو گئی تھی، پروانہ دیتا اور سلام کر کے چلا جاتا، لیکن کچھ دیر بیٹھا رہا اور بیٹھ کے تم سے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، آج تو ان بچوں نے آپ کی نماز خراب کر دی۔ اس کی شان بتائی تھی، رسول جو رحمت للعالمین، علماء کا مجمع پڑھے لکھے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے، جو رحمت للعالمین، تاریخ کہیں نہیں بتاتی، میں نے ایسے جو واقعات دیکھے پتہ خدا کی رب کے کہ کوڑا پڑ رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، ایک عرب بچہ ہے بچوں پیچھے سے آپ کے رضا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، آپ کی گردن چھل گئی، سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب نبی خطرناک ہو گئے ہوں گے، اب جو دیکھا تو نبی پیچھے کو مسکرا کے ہو کے دیکھا، یہ نبی، لیکن جیسے اس نے کہا کہ آج تو ان دونوں بچوں نے آپ کی نماز خراب کر دی، تاریخ نے لکھا، ترمذی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اس نے لکھا کہ فغضب رسول اللہ غضبا شدیدا، نبی بے حد شرمناک ہوئے اور کہا کیا کہا تم نے، کیا پکڑا ہے تو، کیا جاپا تو ہی کر رہا ہے، تو آج تو ان بچوں نے آپ کی نماز خراب کر دی۔ میں نے کہا اچھا لا پروانہ، وہ دے دیا، لا پروانہ دے، پروانہ دے، اس نے دیا، نبی نے چاک کیا پروانے کو، چاک کر کے پھینک دیا اور کہا اللہ یرحم ولا یرحم، کہ جو رحم کرنا نہیں جانتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ نادان تجھے معلوم نہیں یہ بچے نماز کو بچانے والے ہیں، خراب کرنے والے ہیں۔ تو نماز کی بات کر رہا ہے، یہ دین کو بچانے والے ہیں، یہ اسلام کو بچانے والے ہیں، یہ نماز کو بچانے والے ہیں۔ تفصیل سے میں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین مسجد رسول میں نہیں آئے، بلکہ حسنین کریم میں مستقل ان کی پشت پر اس انداز سے سوار رہتے تھے کہ اگر کوئی عجیب انسان دیکھ لے تو وہ یقیناً بھی سمجھے گا کہ نماز خراب، لیکن نبی ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے جس کو پیدائش سے پہلے سے اعلان کر رہے تھے، پیدائش کے بعد اور اپنے آخر حیات تک اس بات کا اعلان کرتے رہے۔ اور میں بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھنے اور بیٹھنے کے تعلق جسمانی ہے، یہ جسمانی تعلق ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے اگر اپنے گھر پہ جا کے بیٹھے ہیں مباح ہے، لیٹ جائیں مباح ہے، کھڑے ہو جائیں، لیکن نبی کی احادیث ایسی کیسی حدیث ہے امام حسین کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما وقعودا، حسن حسین امام ہے
چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو. یہ بات ہے یا رسول اللہ، یہ بیٹھے ہو کھڑے ہونے کا تعلق تو جسم سے، اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ کھڑے ہو تب بھی ایمان ہے، بیٹھے ہو تب بھی ایمان ہے. مقصد کیا ہے؟ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ اچھا جب آپ نے کہا کھڑے ہو تب بھی ایمان، بیٹھے ہو تب بھی ایمان، تو لیٹنا اور رہ گیا. بھئی لیٹنے کا یہ کہتے ہیں کیا؟ پھر یہ بتائیے کہ جب کھڑے ہوں گے تب ایمان ہوں گے، جب بیٹھے ہوں گے تب ایمان ہوں گے، لیکن لیٹے ہوں تو انہیں ایمان نہ سمجھنا. بتائی تو بات کوئی معلوم نہیں نا. الحسن والحسین امامان کامہ و قعودہ، یہ کھڑے ہوں تب بھی ایمان، بیٹھے ہوں تب بھی ایمان. اس کا مطلب لیٹے ہوں تو ایمان نہیں. بظاہر تو یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن نبی کی حدیث سمجھنے والے ہی سمجھا کرتے ہیں. نہیں بات بات ہوئی بھائی، اگر نبی کی حدیث کو سمجھ لیا جاتا تو پھر قرآن کافی کہنا کافی ہوتا. لیکن ابھی تو نبی کی حدیث سمجھ نہیں آتی. کھڑے ہو تب بھی امام، بیٹھے ہو تب بھی امام. نبی نے فرمایا نادان، اس کا جسمانی تعلق سے کوئی بات تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو تب بھی امام، بیٹھے ہو تب بھی امام. نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر حسن سنو کر کے بیٹھ جائے تب بھی ایمان سمجھنا، حسین جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے تب بھی ایمان. کھڑے ہونے میں بیٹھنے کا تعلق ورنہ لیٹنے کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا. کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو ایمان نہیں. لیکن نبی بتانا چاہتے ہیں، اسی انداز میں نبی کی بہت سی حدیث ہے، بہت سی حدیث کہ جن کو خیر کے ساتھ میں نے پڑھا اور اس کے بعد سیکھا بھی کہ نبی نے کس کس حدیث کو بیان کیا. امام حسن کی شان میں اور حسن علیہ السلام کی شان میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حسن سر سے سینے تک بالکل مجھ سے مشابہ، بالکل مجھ سے مشابہ، اور حسین سینے سے قدموں تک بالکل مشابہ. میں بہت غور کرتا رہا کہ آخر اس کا کیا مقصد ہے، اپنے جسم سے مشابہت دینے کا کیا مقصد ہے. لیکن نبی کی بات کسی مقصد سے خالی نہیں ہوتی. نبی شاید یہ بتانا چاہتے ہو کہ نادانوں، میں نے جو کہا ہے نا کہ حسن سر سے لے کے سینے تک بالکل مجھ سے مشابہ ہے، حسین سینے سے لے کے قدموں تک بالکل مشابہ ہیں، تو جسم کے سینے سے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں ہاتھ اور نیچے کے حصے میں ہوتے ہیں قدم. بات باتیں نہیں ہوئی. اور تھوڑی تفصیل بیان کر دوں. شاید نبی یہ بتانا چاہتے ہو کہ اگر حسن سلو کے لیے ہاتھ بڑھائے تو رسول اللہ کا ہاتھ، حسین جنگ کے لیے قدم اٹھائے تو حسین کا نہیں رسول کا. بچپن سے لے کر آخر حیات تک، اپنی آخر حیات فضائل جہاں موقع دے کا فضائل. اور بعض مواقع تو ایسے کہ اگر ان مواقع ہی کا تذکرہ کرنا جسٹ اپوزٹ جو ہمارے یہاں قبول نہیں کیے جاتے ہیں، مگر رسول اللہ کو فضائل بیان کرنا. رات کا وقت ہو گیا، جناب سلمان رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ سونا چاہتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم خیریت؟ کہو بیوی زہرا پریشان ہے، بچے ابھی تک گھر نہیں پہنچے. بچے تو پریشان چلے گئے تھے، ابھی تک نہیں گئے. اٹھے چلے، اصحاب توجہ ہوگا، نبی اٹھے چلے تو سب پیچھے پیچھے جانے والے تھے، پیچھے پیچھے چل پڑے. ڈھونڈتے وہ بہت تفصیل ہے اختلاف کا. حدیث مدینہ چار میں پہنچ گئے. جناب سلمان بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں، سارے مسلمان جس نے بھی سنا کہ امام اپنے کو ڈھونڈنے کے لیے ڈھونڈا جا رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں. سب ساتھ میں آ گئے اور نبی آئے وہاں پہنچ گئے. پہنچ کے بعد کیا دیکھا کہ حسنین کریم ہیں، حسنین علیہ السلام دونوں برابر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدہا سایہ پھیلا ہے. ان کو بڑی اژدہا سایہ پھیلا ہے. دنیا اژدہے سے ڈر جایا کرتی ہے، مگر میں آواز دوں گا جن کے باپ نے بچپن میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کیے ہو، انہیں اژدہے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. وہ سایہ پھیلا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے 2 شہزادوں کو اٹھایا اور لے کے چلے. اب جو لے کے چلے چاہنے والے مجھ جیسے طالب علم جب مجھے کوئی آگے بھائی لینے کے لیے پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کو خزانہ نہیں،
میں مولوی کا ایک امامہ ہے کب آئے کب ایک جوڑے کپڑے نماز کے لیے رکھتا ہوں باقی اور کو خزانہ بنانا نہیں ہے بتا خود جیسے طالب علم کا بیگ ہے لوگ نہیں رکھوانا تشریف لائے کوئی بھی آدمی پہنے کوئی بھی قابل قدر انسان کہیں سے آتا ہے اس کا رنگ لائی کے ساتھ ہمیں دیکھا کیا رسول اللہ نے جب اپنے دوش پہ بٹھایا تو کسی صحابی نے نہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے ہم بٹھا لیں تاریخ نے لکھا ان جملوں کو لکھا کہ جب نبی نے اپنے دوش پہ سوار کیا ایک صحابی آگے بڑھتا رہا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے اچھا ایسا کیجیے ایک آپ بٹھا لیجیے ایک ہمیں دے دیجیے جب بہت زیادہ ہو گیا اور لوگ نہیں مانے چاہے محبت میں کہہ رہے تھے نبی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا جسے کہہ کے بعد دے کے ساتھ آگے بڑھتا